بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی میں خوف خدا کے متعلق احادیث اور جوانی میں خوف خدا کی فضیلت۔ حدیث شریف امام حاکم علیہ رحمہ اپنی مستدرک کی دوسری جلد صفحہ نمبر 382 پر حدیث نمبر 3338 نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، القرآن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ایک نوجوان یہ آیت سن کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس کے دل پر رکھا تو وہ دڑک رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ ہم میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ عذاب سے خوف زدہ ہوا۔ ایک جوان، اس کی نماز، کتاب روضۃ الریاحین باحوالہ کتاب بزم اولیاء صفحہ نمبر 309 پر نقل ہے۔ حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ نے ایک جوان سال کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ خوف سے لرز رہا تھا اور اس کی نماز کا طریقہ اہل خشوع جیسا تھا۔ حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ نے سوچا، یقیناً یہ کوئی ولی اللہ ہے۔ جب وہ نماز ختم کر چکا تو انہوں نے سلام کیا اور کہا، تمہیں معلوم ہے جہنم میں ایک وادی لظا ہے جو کھال کھینچ لے گی، وہ اس شخص کو پکڑ لے گی جس نے روکشی کی ہے، بے رخی سے پیش آیا ہوگا اور مال جمع کر کے اٹھا رکھا ہوگا۔ یہ باتیں سنی تو نوجوان غش کھا کر گر پڑا۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا اور اس نے کہا، کچھ اور بھی سناؤ۔ حضرت منصور علیہ رحمہ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ نوجوان پھر گر پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر قدرتی قلم سے تحریر تھا، سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا بلند و بالا جنت میں، جس کے خوشے پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوں گے۔ انتقال کی تیسری شب حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل تخت پر بیٹھا ہے اور سر پر تاج چمک رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ نوجوان کو اجازت نامہ ملا۔ روضۃ الریاحین صفحہ نمبر 113 پر باحوالہ کتاب بزم اولیاء صفحہ نمبر 192 پر نقل ہے۔ حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ نے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک نوجوان کو دیکھا جو پہم نماز پڑھتا
اور رکوع و سجود کرتا چلا جاتا تھا، رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ انہوں نے پاس جا کر کہا، تم نماز پر نماز پڑھتے چلے جا رہے ہو، واپس کب چلنا ہے؟ جواب دیا، میں از خود واپس کیسے جاؤں، انتظار ہے کہ اجازت ملے تو جاؤں۔ حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ فرماتے، اتنے میں میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے اوپر ایک رکا گرا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ خط خدائے عزیز و غفار کی جانب سے اس بندہ شاکر و مخلص کے لیے ہے، واپس جا، تیری اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ سبحان اللہ۔